آپ سوچتے ہیں کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے کہ جو حضور کا دل دکھاتا ہے؟ ہاں بالکل دکھاتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے دنیا تو ہفتے میں تمہارے نام اعمال 2 مرتبہ میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ جب تمہارا اچھا عمل دیکھتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے، اور جب تمہارا برا عمل دیکھتا ہوں تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ہم اچھا عمل کتنا کرتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں، اور برا عمل کتنا کرتے ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ بتائیے، ہم نے کافروں کی طرح اپنے سر کے بال بنا لیے، حضور کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا تو سر کے سارے بالوں کو کٹوا دو یا تو سر کے سارے بالوں کو رکھو۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ بعض بال کٹا کے بعض رکھنا، سرکار علیہ السلام فرماتے جو بعض بال کٹائے اور بعض رکھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، اور وہ لوگ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کیے جائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس وقت یہ حدیث اس دور میں بیان کی گئی تھی ممکن ہے لوگوں کو احساس نہ رہا ہوگا کہ یہ کیا مطلب ہے بعض کٹانا اور بعض رکھنا۔ آج آپ اس کو دیکھیں، اتنے کٹاتے ہیں اتنے رکھتے ہیں، آج یہ فیشن بن گیا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ و تسلیم کی غیب کی خبر ہے جو حضور علیہ السلام نے دی۔ سرکار فرماتے قریب قیامت لوگ اونٹوں کی طرح، بختی اونٹوں کی طرح جو ہے وہ اپنے بالوں کو رکھیں گے، یعنی جو وہ اونٹ تھے اس قسم کے تو نیچے سے ان کے سارے بال صاف ہوتے اور اوپر پیٹھ کی طرف جا کر ان کے بال بڑے ہو جاتے تھے۔ آقا فرماتے ہیں جب اس طریقے سے میری امت کو بال رکھتے دیکھو تو پھر قیامت کا انتظار کرو کہ قیامت قریب ہے۔ آج لوگ اللہ اکبر فلاں ہیرو نے فلم میں یہ کیا ہم بھی یہ کریں، اور بال ان کی طرح کٹاتے ہیں، حضور علیہ السلام کی سنت کی طرح نہیں کٹاتے۔ یا تو سارے بالوں کو کٹا کے چھوٹے کر دو یا سارے بالوں کو بڑے کر دو، زلفیں رکھ لو، یہ دو میں سے تیسرا کوئی راستہ تو ہے نہیں۔ اور اگر عمرہ یا حج کے لیے جا رہے ہو تو سارے بال منڈا دو، یعنی کہ حلق کرا لو۔ لیکن اللہ اکبر آج یہ فیشن بن گیا ہے، لوگ خدا جانے بال کو کس طرح سے اوپر رکھنے کے لیے الگ الگ قسم کے لکوڈ استعمال کرتے ہیں، الگ الگ قسم کا جیل استعمال کرتے ہیں، اور بالوں پر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اور میری قوم کے جوانوں، تم نے بالوں کو کھڑے رکھنے کے لیے اور بالوں کی حفاظت کے لیے جو ہزاروں روپے استعمال کیے ہیں، تجھے پتا ہے تو اس سے حضور کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اور جب تجھے موت آئے گی تو موت آنے کے بعد تیرے ان بالوں کا انجام کیا ہوگا، تیری ان بالوں کی حیثیت کیا ہوگی۔ آج یہ میرا عنوان وہ نہیں ہے، لیکن بات آئیے تو عرض کروں، ایک مرتبہ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، یہ میرے مولائے کائنات کے شاگرد اور مرید ہیں، حضرت سعید ابن مسیب ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں آقا سرکار مولا علی کے ساتھ ایک قبرستان میں گیا، اور مولائے کائنات کے ساتھ جب میں قبرستان میں پہنچا تو قبرستان میں پہنچنے کے بعد مولائے کائنات نے قبر والوں کو سلام کیا، اور جب قبر والوں کو مولائے کائنات نے سلام کیا تو قبر سے جواب آیا۔ جب قبر سے جواب آیا تو مولا علی نے پوچھا، مولائے کائنات نے پوچھا، اے قبر والوں بتاؤ تمہارا حال کیا ہے، تمہارے احوال کیا ہے، تمہارا انجام کیا ہے؟ تو قبر والوں نے عرض کیا، مولا پہلے آپ بتائیں کہ ہم جب آپ سے جدا ہوئے تو ہمارے گھروں کا حال کیا ہے، آپ پر کیا بیتی؟ تو مولائے کائنات نے فرمایا، سنو سنو کہ تم نے جو مال کمایا تھا اور تم نے حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں کی تھی، ان مال کا حال کیا ہوا؟ وہ مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اور وہ تمہارے وارثین وہ مال اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ انسان جب مال کماتا ہے تو نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو 1 روپیہ بھی اپنے ساتھ لے کر کے نہیں جاتا۔ قرآن میں میرا اللہ فرماتا ہے، لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھول، تو دنیا سے کچھ لے کر کے نہیں جائے گا۔ میرا مال، میری کھیتی، میری باڑی، میرا باغ، میرا بینک بیلنس، میرا یہ میرا وہ، انسان تیرا کچھ نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں انسان 3
چیزیں تیری ہے، جو تو نے کھا کے ہضم کیا وہ تیرا ہے، جو تو نے پہن کے پھاڑ دیا وہ تیرا ہے، اور جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ تیرا ہے۔ لیکن یہ دو چیزیں تو ضائع ہو گئی، تیسرا اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا تو قیامت کے دن اللہ تجھے اس کو لوٹائے گا، اللہ تجھے واپس کرے گا، نیکیوں کی شکل میں، اپنی خوشی کی شکل میں، اپنی رضا کی شکل میں۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات فرماتے ہیں تیرا مال تیرے وارثوں میں تقسیم ہو گیا۔